اگر ایک سے کئی زیادہ بھی نشستیں ہوں پھر میں ان کو کچھ افواہیں، آج کل سوشل میڈیا ہو گیا ہے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ پرنٹ، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لکھا ہوا لفظ بولنے والے لفظ سے زیادہ معتبر ہوتا ہے. کوئی چار ہاتھوں سے گزرتا ہے اور اس میں پکڑ ہوتی ہے. اور اب آپ جو بول دے کہ غصے میں بول گیا، اگر صحافت یہ سب ہے. تو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ گورنر میں اختلاف ہے، پھر پرانی ایم کیو ایم میں تھی جو بنی تھی، جو چلے گئے تھے آیا تھا. کیا واقعی اس طرح کی کوئی دھڑے بندیاں، گروپ بندیاں، اختلاف کچھ ہے حیدر بھائی؟ جو اگر ہے بھی تو یہ میں تو کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے. کیوں سب کوئی پرانا دور تو نہیں ہے نا 90 والا. دیکھیے مجاہد بھائی، میں آپ کے سامنے جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. ویسے تو آپ سبھی جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک نیا قومی تجربہ ہے. کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دھڑے بندیاں ہوتی رہی ہیں، ہر جماعت میں ہوئی ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی دو ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. دونوں کے چیئرمین الگ ہیں. ایک اور بھی ہے فرق، ٹھیک ہے نا. ایک میں اس پہ نہیں جاؤں گا، ناراض ہو جائیں گے. جی. اسی طرح مسلم لیگ، کتنے سارے فریکشنز ہیں، نون شین، ہاں بہت ساری، مطلب قیوم لیگ اور بہت سارے ہوئے. ایم کیو ایم نے بھی وہ وقت دیکھا، شومی قسمت، کہ جو صورت حال ہوئی آپ کے سامنے. مگر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دھڑے واپس مجتمع ہونے کی کوشش کر رہے ہوں. کسی سیاسی جماعت میں ایسا نہیں. لندن کا کیا حال ہے؟ لندن کا تو لندن کو پتا ہوگا، ان کا لندن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دیکھیے کراچی سے. وہ ریاست اور سیاست کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کا مجھے بہت بہتر اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کہنا، مگر یہاں جو ایک کوشش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان دھڑوں کو واپس ایک جگہ مجتمع کیا جائے. اس پر عوامی دباؤ بھی تھا. لوگ، بے شمار لوگ مجھ سے آ کر کہتے تھے کہ حیدر بھائی کوئی ایسی صورتحال نہیں. اب وہ ایک پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اس کا کولنگ ٹائم ہے، وہ ٹائم لے گا. ہو سکتا ہے میں آپ کی بات سے کسی ایک نقطے پر متفق نہ ہوں، آپ میری دو باتوں سے متفق نہ ہوں، مگر ہم ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اور پھر سوشل میڈیا تو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو باوجود اس کے کہ بہت تیز رفتار ہے، مگر پر کا کوا بھی بناتا ہے. آپ نے بڑے خوبصورتی سے بات کری. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ لوگ الٹیمیٹم یا کرتے تھے، اس وقت کراچی میں ٹریفک کا کیا حال ہے؟ گرین لائن، ریڈ لائن، پتہ نہیں کہاں کی بسیں لائی جا رہی ہیں، پنک لائن. کراچی میں سڑکوں کا کیا حال ہے؟ بے شمار والے ڈمپر جو ہے ہمارے آپ کے سڑکوں پہ، بیلٹ میں نے ماری، چالان آ گیا، لوگوں کو 3 لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، لوگوں نے کر رہا ہے. اس کا کیا حال ہے؟ مجھے نہیں پتہ چلے. بجلی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، پانی کا کیا صورتحال ہے؟ تو بے شمار مسائل ہیں. کیا آپ وہ وقت نہیں آئے گا کہ سندھ حکومت کو یہ ٹائم دیں کہ آپ کو 6 ماہ میں، خاص طور پر جو آپ نے بتایا کہ 3 خرب 400 اتنے ارب روپے ملیں، اس کا حساب کتاب ہمیں دیں. اور خود ان کے اچھی بات ہے کہ کھوڑو صاحب کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایون میں نے کہا نا، بے نظیر چیئر 13 سال سے خالی بیٹھی ہے، 42 کروڑ روپے اس کو دے دیے گئے. آپ کب آ کے کہ ہم احتجاج نہیں، مزاحمت کی سیاست کرے گی یا عوام کے لیے سڑکوں پر آئے گی؟ عوام کے لیے وہ نہیں والی بات جلاؤ گھیراؤ. آپ ہمیں مزاحمت کی طرف لے جانے کا مشورہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں عوام کی آواز تو بنے. مزاحمت کا مطلب عوام کی آواز بنے. اچھا، آواز کراچی کا، شہری کے علاقوں کا، مطلب لفظ مزاحمت لفظ ہے نا. دیکھیے کورٹس میں ہم ہیں، کون سی عدالت میں کون سا کراچی کا ایسا مقدمہ ہے؟ ابھی پورا ماسٹر پلان کی ایک لڑائی ہم نے کراچی ماسٹر پلان کی لڑی ہے. ہم کورٹ سے انٹرم فیصلہ لے کر آئے ہیں. ہم نے 2 ہفتے کی ایک کمپین چلایا، دستخطی مہم، کہ کراچی ماسٹر پلان جو 2007 میں کراچی کاؤنسل سے اپروو ہوا اور مراد علی شاہ صاحب نے اس کو 2018 میں گزٹ نوٹیفائی کر دیا، اس پر امپلیمنٹیشن کا ہمیں کورٹ جانا پڑا. مجاہد بھائی، ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو قانون بن چکا، اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں کورٹ جانا پڑا. ہم کورٹ گئے، وہاں سے انٹرم فیصلہ لے کر آئے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے دستخط انشاءاللہ ہم کورٹ میں جمع کرا دیں گے اگلی پیشی میں. اس طرح 140A کے لیے عدالتوں میں عشاق انقلاب، عدالتوں میں کہاں ہوا ہے؟ عدالتوں میں کہاں کچھ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، عدالتوں سے نہ ہو، مقننہ سے نہ ہو،
تو پھر میں تو ہاتھ جوڑ کر سڑکوں کی سیاست والے تھے، جہاں سے آپ فیصلے عدالتوں میں ہوتے کیسے ہیں جانے میں لگے؟ انہی سے کہوں آپ گا سڑکوں والے تھے، عدالتوں میں کیسے جانے لگے؟ آپ اس لیے کہ ایک آرٹیکل پہلو صحیح کر رہے ہیں نہیں، آپ کنفرٹ کرنا نہیں چاہتے، آپ کے شوری سے مفادات لفظ غلط ہے، آپ کے انٹرسٹ بڑھ گئے. آپ کنفنٹریشن کی سیاست تو جو کچھ ہم نے کی ہے مجاہد بھائی، اس کی تاریخ اور ہمارے زخموں پر اس کے نشانات تاریخ میں بھی محفوظ ہیں، ہمارے اجسام اور بدن پر بھی محفوظ ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں مقننہ کا راستہ ہم کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ کا راستہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول کہہ چکے ہیں کہ اگر یہاں سے ہمیں جواب نہیں ملتے تو پھر مجبوراً ہمیں عوام کے لیے سڑک پر بھی آنا پڑے. کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ ہم آئے. کتنا وقت دے رہے ہیں؟ دیکھیے 3 مہینے، اس کے ہم 6 مہینے، دیکھیے 1 سال؟ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی تاریخ دوں، مگر کچھ فیصلوں کا انتظار ضرور ہے اور ہم اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر آپ اب یہاں آئیں گے اور اسی طرح لائیو بیٹھ کر اگر آپ نے مجاہد بھائی بلا لیا تو کب آپ کو انکار کرنے کی ضرورت رہی ہے مجھ میں؟ آپ کی محبت، میں نے کہا نا، جو ایک ہمارے یہاں روایت ہوتی تھی، تھوڑا سا آج مجھے لگا کہ کہیں میری آواز بلند ہوئی، نہیں، اس سے بات وجود کہ ارے مجاہد بھائی تو ہمارے حیدر بھائی بے تکلفی ہے ہماری. لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈیو میں آئے، بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ تشریف لائے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.